الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معزز سامعین، علماء کرام، نزدیک و دور سے تشریف لائے ہوئے معزز اور باذوق ناظرین و سامعین، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا ابراہیم نے، یعنی میری بارگاہ میں جب ابراہیم نے عرض کی، گزارش کی، التجا کی، کیونکہ جناب ابراہیم سید الموحدین ہیں، جن کی تبلیغ اور انداز تبلیغ میں وہ عظمت تھی، وہ چمک تھی، وہ دھمک تھی کہ آپ سے بعد تشریف لانے والے تمام انبیاء نے آپ کے انداز تبلیغ کو اور ان نقطہ نظر کو جو آپ نے اپنے عہد مقدس میں پیش فرمائے، ان کی تقلید کی سب نے، حتیٰ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جد امجد جناب ابراہیم کی ہر قدم پر اتباع کیا، اور اللہ نے اس اولو العزم اور جلیل القدر اپنے خاص ترین نبی کی تقلید اور ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کا حکم فرمایا. لیکن اپنے معبود کی بارگاہ جناب ابراہیم بئی شان و عظمت
وہیں علوے منزلت، وہیں شان ابراہیمی، ملتجی ہیں، عرض گزار ہیں۔ اللہ نے آپ کے اس ملتجیانہ انداز کو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ کے خوبصورت الفاظ میں بیان فرمایا، کیونکہ معبود کی ذات سامنے ہے، اور ایک عابد اور عبد جب اپنے معبود سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ کہتا نہیں۔ وَإِذْ قَالَ کا لفظی ترجمہ علماء بیٹھے ہیں، قَالَ کا میں نے کہا، اس نے کہا، تو اللہ نے اس کو تعبیر فرمایا قَالَ کے لفظ سے، لیکن اصل میں یہ تھا کہ آپ خود سوچیں کہ جناب ابراہیم جس وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا پیش کر رہے تھے تو پیش کرنے والا عرض کرتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یہ از کا لفظ یہ دلالت کر رہا ہے کہ جس ذات پر قرآن مجید نازل کیا جا رہا ہے اس کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ کہ جب یہ بات ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ اذکر، یاد کر تو بھی، مطلب ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور آپ کا علم انبیاء ما سبق اور ادوار سابقہ کو بھی محیط ہے۔ یاد اسی کو بات دلائی جاتی ہے جس کے علم میں پہلے وہ بات ہو۔ جب علم میں بات ہی نہ ہو تو آپ اس کو کیا یاد دلائیں گے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم نے جب اپنے معبود کے بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے معبود، اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا، اور وجنوبنی، یہ خاص بات ہے، وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میرے بیٹے کو بچا اس بات سے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ حالانکہ نبی معصوم ہوتا ہے، ہم لوگ یہ دعا عرض کر سکتے ہیں کہ ہم معصوم نہیں ہیں، طرح طرح کے خیالات ہیں، فسق و فجور ہے، امکان گمراہی ہے، تو جو ذات مخلوق کو ہدایت دینے کے لیے آئی ہے، یا وہ ذوات مقدسہ جو خلق خدا کو ہدایت دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائی ہیں، وہ اپنے معبود حقیقی کو یہ عرض کریں کہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ مجھے اور میرے بیٹے کو بتوں کی پرستش سے بچا۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ بادی النظر میں یہ خیال گزرتا ہے، کوئی شخص سوچ سکتا ہے، حالانکہ یہ سوچ غلط ہے اور یہ منفی سوچ ہے، اور انبیاء کے حق میں یہ سراسر گستاخی ہے، موجب کفر بھی ہو سکتی ہے، کہ کیا نبی میں صنم پرستی کا کوئی امکان ہے کہ انہوں نے اس کے بچاوا کیا؟ وہ تو صنم سے بچانے والے ہیں، بتوں سے بچانے والے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اس میں خاص لطیف بات ہے یہ کہ ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، اپنا ذکر اور اپنے بیٹے کا ذکر کرنا جناب اسماعیل کا،
یہ اشارہ ہے کہ اس ذریت سے، اس خاندان سے پیغمبر پیدا ہوں گے، وہ تو معصوم ہوں گے، لیکن آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تو آپ کے بعد جو آپ کے خاندان سے جو آپ کی اولاد چلے گی قیامت تک، چونکہ وہ معصوم تو نہیں ہے، معصوم تو نہیں ہوگی، معصوم تو نبی ہوگا، تو اشارتاً یہ بھی دعا ہے۔ اس دعا کا سلسلہ بہت لمبا ہے، نبی کی دعا ہے نا، کہ ہمارے خاندان میں جو پیدا ہو، نبی تو معصوم ہوگا، وہ تو شرک نہیں کرے گا، لیکن جو غیر نبی ہوں ان کو بھی تو شرک سے بچا، تاکہ قیامت کے دن ابراہیم کا سر فخر سے بلند رہے۔ ورنہ یہ دعا ایک نبی کے حوالے سے، اس کے منہ سے، جو معصوم ہے، جو شرک نہیں کر سکتا، جو گناہ کر ہی نہیں سکتا، اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر یہ ہمیں بتانا مقصود ہے کہ یہ اتنا بڑا موضوع ہے، شرک اتنی بڑی بیماری ہے کہ ایک اہتماماً اس کا مقام توحید کا بتانا مقصود ہے کہ میں نبوت کے اس عظیم منصب پر پہنچ کر بھی اس کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں کہ مجھ میں شائبہ شرک تک بھی نہ ہو، کیونکہ شرک صرف کسی کے سامنے سجدہ یا ماتھا رکھنے کا نام نہیں ہے، کسی کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہونا یہ شرک نہیں ہے، کسی کے ہاتھ چوم لینا شرک نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کھڑے ہو کر سلام عرض کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ بزرگان دین اور صالحین امت کے مزارات مقدسہ پر فاتحہ خوانی کرنا اور ان کے مزارات پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے اپنی التجا پیش کرنا بھی شرک نہیں ہے۔ شرک کیا ہے؟ اس میں لوگ الجھ گئے۔ بعض لوگوں نے سمجھا کہ جو چیز عام طور پر ہمارے سامنے نظر آتی ہیں، ایسے رسوم اور ایسی باتیں، یہ بھی شرک کے ضمن میں، اور ہر جگہ جہاں کوئی منظر دیکھا وہاں فتویٰ داغ دیا۔ یہ نہیں ہے، شرک کا یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ دو لفظی بات میں آپ کو بتاؤں، شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات میں اور صفات میں کسی کو برابر سہیم، ساجھی اور شریک ٹھہرائیں، سمجھیں، یہ سمجھیں کہ اللہ اس کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا، یا یہ ہستی یا یہ شخصیت اپنی دھونس کے ساتھ، روب کے ساتھ اللہ کو منوا سکتی ہے، اور اللہ ان سے پوچھ کر چلتا ہے کہ میں یہ کام کروں، کسی کو بیٹا دوں، کسی کو رزق دوں۔ یہ شرک ہے، اور شرک جلی ہے، واضح شرک ہے، اور یہ عقیدہ رکھنے والا سیدھا جہنمی ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، چاہے یہ عقیدہ کسی کا کسی نبی کے ساتھ ہو یا کسی ولی کے ساتھ ہو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالیہ تک جتنے انبیاء آئے ہیں،
ان میں سے کسی کے ساتھ یہ عقیدہ وابستہ کرنا یہ شرک ہے، اور اسے کہتے ہیں مشرک۔ ورنہ دو چیزوں میں شریک ہو جانا یہ شرک نہیں ہے، شراکت ہے۔ شرک کا کیا معنی ہے؟ شراکت ہے۔ شراکت یہ ہے کہ چیز ایک ہی ہو، اس میں دو برابر کے شریک ہوں، تو یہ شرک نہیں ہے۔ یہ اس طرح کا اگر آپ یہ مفہوم لیں گے تو پھر ہر چیز میں آپ کو ہر جگہ شرک نظر آئے گا۔ هو السمیع البصیر، ہوا مفید حصر ہے، حصر کا مفہوم دیتا ہے کہ صرف وہی سننے والا اور صرف وہی دیکھنے والا ہے، مفید حصر ہے۔ تو اس کا کیا معنی نکلے گا کہ اور نہ کوئی سنتا ہے اور نہ کوئی دیکھتا ہے، جبکہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم سن بھی رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے حصر کر دیا کہ صرف میں ہی سننے والا ہوں اور میں ہی دیکھنے والا ہوں۔ تو کیا مطلب ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ حقیقی سماعت جو ہے، حقیقی بصارت جو ہے، حقیقی دیکھنا اور حقیقی سننا اسباب سے ورا ہوگا۔ اسباب سے ورا ہو کر دیکھنا، سننا، دینا، لینا یہ میری ذات کا خاصہ ہے۔ البتہ جسے میں عطا کر دوں، جس طرح میں نے انسانوں کو آنکھیں بھی دی ہیں دیکھنے کے لیے، تو کیا اللہ نے اپنی صفت میں سب کو شریک نہیں کر لیا؟ میں نے کان دیے سننے کے لیے، کیا اللہ نے سماعت میں تمام سننے والی چیزوں کو شریک نہیں کر لیا؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ ہر انسان جو خود فتویٰ لگاتا ہے شرک کا، وہ بھی اس دائرے سے نکل نہیں سکتا، کیونکہ وہ بھی دیکھتا ہے اور وہ بھی سنتا ہے۔ اس لیے اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ۔ پنجابی میں بھی آؤں گا لیکن ابھی ذرا چلنے دیں، یہ رکا ہے کہ آپ پنجابی میں بولیں۔ در پسے آئینہ توتی صفتم داشتان، حافظ کا شعر ہے کہ آئینے کے پیچھے مجھے توتی کی طرح انہوں نے سکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ توتی کو سکھایا جاتا ہے یوں دیکھ، یوں بول، تو توتی کو آئینے کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو آنچ استاد ازل گفت بگو می گویم، جو استاد ازل مجھے کہتا ہے میں تو وہی کہتا ہوں۔ تو توتی استاد کے تحت چلتی ہے۔ میں جس ذات کا ذکر کر رہا ہوں وہ جس رنگ میں مجھے توفیق دے گا آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس زبان میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح تو بہت سی چیزوں میں آپ شریک ہو جائیں گے، تو آپ کس کس پر فتویٰ لگائیں گے؟ شرک فی ذات اور صفات، صفات ذات سے الگ نہیں ہے، منفک نہیں ہے، جدا نہیں ہو سکتی۔ جہاں ذات ہے وہاں صفات ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک لمحہ ذات صفات سے ہٹ جائے۔ علم صفت ہے، حلم صفت ہے، وجود صفت ہے۔ اس قسم کی جتنی بھی صفات ہے، جبار ہے، قہار ہے، غفار ہے، یہ جتنی صفات ہیں یہ لازمہ ذات ہے۔ جہاں ذات ہوگی جب سے ذات ہے، یہ ساتھ ہے۔ جب کا لفظ بھی مومن نظر آتا ہے ہی وہ۔ ہے ہی وہ، میں نے کہا نا جب سے وہ ہے۔ ارے جب کا لفظ تو وقت کا تعین کرتا ہے،
یہ وقت سے بھی ذات بلند ہے، ورا ہے، وقت سے ورا ہے۔ میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے یہ ایک مصرع کہا تھا، بے شک آپے آپ ہے اساں سبے جھوکاں بالیاں، بے شک آپے آپ ہے کے ساتھ انہوں نے مقید نہیں کیا تھا یا ہوگا، نہیں ہے، اور ہے کا اطلاق حال ہے، اور حال یہاں یہ حال ہے کہ ہر وقت حال ہے۔ مستقبل بھی حال ہے، ماضی بھی حال ہے، اور حال بھی حال ہے، اور اہل حال حال کی بات کرتے ہیں اور اہل قال قال کی بات کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو اہل حال کا ذکر کیا، بے شک آپے آپ ہے، وقت نہیں ہے، وقت سے ورا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات صفات سے منفک الگ نہیں ہو سکتی، ہر لمحہ صفات اس کے ساتھ ہیں۔ جہد تعطیل صفت نفی کمال ذات است۔ مرزا عبد القادر بیدل بہت بڑا صوفی شاعر کہتا ہے اس لطیف اور باریک نقطے کو جہاں بڑے بڑے علامے اور بڑی تعلیم کا دعویٰ رکھنے والے بھی ان نازک ترین موضوعات پر لکھنے اور بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، بہت کم لوگ بول سکتے ہیں۔ وہ شخص یہاں بولا اور اس نے بتایا کہ جہد تعطیل صفت نقص کمال ذات است، اللہ کی کسی صفت کو اس کی ذات سے کچھ دیر کے لیے منفک کرنا، الگ کر دینا، جو شخص ایسا کرتا ہے وہ گویا اس کی ذات میں نقص، اس نے عیب ڈال دیا۔ یا بگو یا بشنو گفت و شنید استی جا، یا سن یا کہہ، یا یہ دنیا سننے اور کہنے کی جگہ ہے۔ بظاہر مصرع کا آپس میں ربط نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ ان اشعار میں سے ہے جو میں نے آج سے 10-15 سال پہلے، ایک دو آدمی تھے، ان کو بیدل خانی کا بڑا دعویٰ تھا، تو میں نے یہ اخبار میں دیا تھا کہ ایک آدمی کو چھوڑ کر اس کا مطلب کوئی بیان کرے پاکستان میں۔ ابھی تک جواب نہیں آیا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک دو جگہ اور بھی میں نے یہ بیان کیا تھا کہ یا تو سن یا کہہ، یہ دنیا کہنے سننے کی جگہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہر صفت اپنی جگہ ہر لمحہ کام کر رہی ہے۔ یا کہہ، کیا کہہ؟ کہ وہ کسی سے اللہ نے چھین لیا، یا یہ سن کہ اللہ نے وہ کسی کو کوئی چیز عطا کر دی، یا کسی کو زندگی دے دی، کسی کو موت دے دی، کسی کو نفع دیا، کسی کو نقصان دیا۔ یہ جتنی چیزیں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں، سن بھی رہے ہیں اور کسی کو خبر دے رہے ہیں کہ وہ وہاں یہ ہوا، وہاں یہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا، دیکھو وہ خبر آ گئی نہیں، وہاں یہ ہو گیا، یہ سب جو ہے یہ اس کی صفات کا ظہور ہے۔ کسی کو دے رہا ہے، کسی سے چھین رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے، کسی کو حیات دے رہا ہے۔ تو تمام صفات اپنی جگہ ہر لمحہ کار فرما ہے، وہ معطل نہیں ہے کسی لمحہ۔ سمجھ آئی؟ یہی تعلیم قرآن و سنت ہے، اور یہی صوفیاء کا مشن ہے، تبلیغ ہے، عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جب تبلیغ کا چلایا، انبیاء بھیجے، تو میں جس نبی معظم کی بات کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا، کیا کہا کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، ہمیں اصنام کی پرستش سے بچا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے ہمارے رب، اے میرے رب، ربی اصل میں ربی تھا،
رب انہن ان بتوں نے اضللنا کثیرا من الناس بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، یعنی بعض کو نہیں کر سکے۔ کثیر کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، مطلب ہے جو خوش نصیب تھے وہ گمراہی سے بچ گئے۔ وہ خوش نصیب کون ہیں؟ وہ خوش نصیب کون ہیں؟ جو انبیاء کے متبع ہیں، جو امت سے ہیں، اور امت کے بھی مدارج ہیں، ان میں جو فقہا ہیں، ان میں جو صدیق ہیں، ان میں جو شہید ہیں، اور جو اہل علم ہیں، اہل عرفان ہیں، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، فقہا ہیں، علماء ہیں، یہ تمام بچ گئے۔ کثیرن گمراہ کن کو کیا؟ جن کو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں جو پھیلے ہوئے بت پرست ہیں، بت پرستی کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اندر جراثیم شرک غالب ہیں۔ مسلمان بھی ایسے مسلمان ہیں جن کے اندر جراثیم شرک کا غلبہ ہوتا ہے، جراثیم شرک کا غلبہ ہوتا ہے، اور وہ ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں۔ آپ کہیں کہ بڑے صحت مند ہیں، بڑے زرق بر لباس پہنتے ہیں، بڑے ہٹے کٹے آدمی ہیں، یہ کہاں سے بیمار ہوئے؟ اللہ نے ان لوگوں کو بیمار نہیں کہا، یہ لوگ بیمار نہیں ہیں، یہ بدن کی بیماری ہے، یہ اور چیز ہے۔ انبیاء جس کی تعلیم کے لیے آئے وہ ذہن ہے، دماغ ہے انسان کا، جس کو وہ رزق توحید دینے کے لیے آئے۔ میں نے کہا کیا کہا؟ رزق توحید، شرک سے بچانے کے لیے۔ تو بیماری کیا ہے کہ انسان بہت سے لوگوں، بہت سی ہستیوں، بہت سے لوگوں کو نفع و ضرر کا مالک سمجھ بیٹھے کہ یہ بھی نفع دے سکتے ہیں۔ آج فلاں دروازے پر چلے گئے، آج فلاں دروازے پر چلے گئے، یہ بھی ہماری مدد کریں گے، یہ ہمارے نفع و ضرر کے مالک ہیں، یہ بھی دے سکتے ہیں۔ بھائی یہ کہیں کہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ان کے توسط اور وسیلے سے بارگاہ میں عرض کریں، یہ اور بات، اس کو کوئی شخص برا نہیں کہہ سکتا، اور جو وہ کہتا ہے اس کا علم ناقص ہے، وہ علم ناقص ہے، اس کو قرآن و سنت کا علم نہیں ہے۔ لیکن کسی شخص کو، کسی ہستی کو، بڑی سی بڑی ہستی یا کوئی جامد و ساکت ستارہ، سورج، کوئی چیز بھی ہو، تو اس کو مستقلاً نافع و ضار سمجھنا کہ یہ نفع دے سکتا ہے، بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا نبی ہو، مستقل اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اگر یہ سمجھتا ہے کہ حضور تاجدار مدینہ کو اللہ نے جو خزائن عطا فرمائے ہیں ان میں سے اگر آپ کسی کو عطا فرماتے ہیں تو اللہ کے اذن سے عطا فرماتے ہیں۔ اگر بتاتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ذرا توجہ طلب جملہ ہے، مقام توجہ طلب ہے کہ مقام یہ بڑا غور طلب ہے کہ یہ نبی بات نہیں کرتا اپنی خواہش سے، کوئی منطوق ہے اپنی خواہش سے نہیں کرتا، ان ہوا الا وحی یوحی، مگر وہ جو کچھ بولتا ہے وہ وہی ہے۔ تو پھر نبی کا ہر عمل، نبی کا ہر قول، نبی کا ہر فعل وہی ہوا کہ نہیں؟ تو اس کا کچھ کسی کو عطا کرنا بھی وحی کے تحت ہوا کہ نہیں؟
ذرا توجہ چاہتا ہوں کہ اس کا جس کا ایک ایک لفظ وحی کے تحت ہے، وہ اگر کسی کو کچھ عطا کرتا ہے تو آپ بتائیں کہ آپ کو اللہ نے بڑا کچھ عطا کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے پاس جو رکھتے ہیں اس میں سے کسی کو عطا کرتے ہیں، مستحق کو جو آپ سے مانگتا ہے اس کو آپ دیتے ہیں۔ آپ کے پاس خزانہ ہے، اللہ نے آپ کو بھی نادار نہیں رکھا، آپ کو بھی دیا ہے، آپ کی وسعت ظرف کے مطابق اور اپنی منشاء عطا کے مطابق، اپنی منشاء عطا کے مطابق آپ سب کو دیا ہے، ہر شخص کو دیا ہے۔ تو اگر آپ کسی کو کچھ دے دیں، آپ کسی کو دیتے بھی ہیں، اپنوں کو دیتے ہیں نا، تو سرکار بھی اپنوں کو ہی دیتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اے کملی والے میں نے تجھے تمام کائنات اور عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ آپ کا آفاقی انداز رحمت ہے جس کا اعلان اللہ فرما رہا ہے، حضور نے نہیں فرمایا۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ میں رحمت للعالمین ہوں۔ ارے ہم تو حضور بھی اگر فرماتے تو ہم مان لیتے، کیونکہ آپ اپنی طرف سے نہیں کہتے، لیکن یہ تو کہا بھی اللہ نے ہے۔ یہ آپ کی رحمت کی وسعت ہے، رحمت للعالمین، لیکن وہ تو آپ کا شیوا ہے۔ ادھر رب العالمین ہے، ادھر رحمت للعالمین، رب العالمین۔ تو عالمین کی اس تناسب سے آپ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ اللہ نے وہاں رب فرمایا اور یہاں رحمت للعالمین فرمایا، تو کیا یہ بھی شرک ہے کہ میں عالمین کا رب ہوں اور یہ عالمین کے لیے رحمت ہے؟ بھئی دو تین جہان کہہ دیتا ہے، دو کہہ دیتا ہے، کونین کے لیے رحمت ہے، عالمین ضروری کہنا تھا؟ جس طرح نبی الحرمین کہتے ہیں، درود تاج میں آپ پڑھتے ہیں، نبی الحرمین، امام القبلتین، فی الدارین، وسیلتنا فی الدارین، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تیرا اپنا ذوق ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جس طرح میں رب العالمین ہوں، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اس لفظ کو، اس آیت کو قرآن سے کوئی نہیں نکال سکتا، کوشش کیجئے، نہیں نکال سکتا۔ اگر نکالے گا تو وہ دار اسلام سے خود نکل جائے گا۔ تو اللہ نے، آپ سب کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ اس میں تو کوئی شرک نہیں ہے۔ تو رحمت آپ دیکھیں کہ حضور کیا از خود رحمت ہے؟ آپ نے خود دعویٰ کیا؟ نہیں، کہیں نہیں۔ 40 سال اعلان نبوت سے پہلے آپ نے کیوں نہیں دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں؟ اعلان نبوت سے پہلے آپ نے کیوں دعویٰ نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس وقت تک آپ کو حکم نہیں دیا گیا۔ جب حکم دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اعلان کیجیے، اور یہ بھی اعلان کیجئے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد ہے، الف لام استغراق کا، تمام ہر قسم کی حمد جو ہے، تعریف ہے، ہر قسم کی حمد جو ہے وہ اصل میں رب العالمین کی حمد ہے۔ نعت رسول، حضور کی تعریف ہے نا، وصف ہے، بیان کرنا کہ کیا خوبی ہے، آپ میں کیا خوبی ہے، یہ نعت ہے۔ تو الف لام استغراق کے حوالے سے الحمدو اصل میں کیا ہے؟
کہ حضور کی حمد نعت بیان کرنا بھی حقیقت میں اللہ کی حمد ہے. حمد محمود کے در جملہ سور شد بانوار محمد جلوہ گر. لیکن اس کے حدود و قیود ہیں، اس میں رہ کر آپ نعت کہیں، سنیں، پڑھیں، باعث ثواب ہے. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ شرک ہے. رب العالمین اور رحمت للعالمین. آپ دیتے ہیں، آپ لوگ بھی لوگوں کو دیتے ہیں اپنے اپنے ظرف کے مطابق، جتنا آپ کا ذہن ہو، جتنی ضرورت سمجھے. تو آپ یہی سمجھتے ہیں کہ جو مادی اشیاء ہیں وہی دینے کی لائق ہوتی ہیں چیزیں. مثلا کسی کو 10 روپے دے دیے، کسی کو آٹا دے دیا، گندم دے دی. جو مادی اشیاء ہیں، جو نظر آتی ہیں، محسوس و مبصر ہیں، کیا دینے کی لائق یہی چیزیں ہوتی ہیں جو نظر آئیں، ٹھوس چیزیں ہوں؟ یہ سوال ہے. آج کا ذہن سوال کرتا ہے کہ نبی کیا دیتا ہے. میں کسی فرقے میں بند ہو کر نہیں بات کر رہا ہوں، میں وہ بات کر رہا ہوں جو قرآن نے کی ہے، جو حدیث سے میں نے سمجھی ہے. انصاف کی بات ہے، کوئی کسی مسلک کی تائید نہیں ہے. اگر کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے تو مجھے اس کا معیت سمجھے، لیکن میں اپنی تحقیق پیش کر رہا ہوں. اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ مجھ سے پوچھ بھی سکتا ہے، میں جواب بھی دوں گا اس کا انشاءاللہ. تو میں نے عرض کیا کہ آپ یہی سمجھتے ہیں کہ جو چیز آپ کو نظر آتی ہے وہی دینے کے لائق ہوتی ہے، جو نظر آئے. آپ بتائیں، پھر میں آپ پر سوال کرتا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں. صلاۃ کیا چیز ہے؟ اللہ کی طرف سے ہو تو رحمت ہے، ٹھیک ہے، لیکن رحمت کیا چیز ہے؟ کوئی شخص مجھے بتائے. گیس ہے، کوئی نور ہے، کوئی لائٹ ہے، کیا چیز ہے جو اوپر سے آتی ہے؟ کبھی کسی نے رحمت کو دیکھا ہے؟ ذرا مجھے رحمت کی تشریح بتائیں، صلاۃ کا مفہوم بتائیں کہ اللہ جب نبی پر صلاۃ بھیجتا ہے تو وہ صلاۃ کہیں اترتی ہوئی نظر آتی ہے؟ جس طرح فوار ہے، بارش ہے، کوئی نور ہے، کوئی گیس ہے، کوئی ٹھوس چیز ہے، کوئی بتائیں نا. اس آیت پر آپ کا ایمان ہے کہ نہیں؟ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ نہیں کہ اللہ بھیجتا ہے نبی پر صلاۃ؟ صلاۃ نظر نہیں آتی. ہم بھی بھیجتے ہیں نبی پر صلاۃ ہمیں سمجھ بھی نہیں صلاۃ کیا ہے. اللہ تو علم رکھتا ہے کہ صلاۃ کیا ہے، ملائکہ کو بھی اللہ نے علم دیا ہے کہ صلاۃ کیا ہے، لیکن ہم میں سے کچھ لوگ، اکثریت نہیں سمجھتی، خواص سمجھتے ہیں جن کو اللہ نے علم دیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ صلاۃ کا کیا معنی ہے، مطلب کیا ہے، چیز کیا ہے، یہ اس کا پتہ چلے. تو آپ نے کبھی کسی چیز کو یوں اترتے ہوئے دیکھا ہے صلاۃ؟ نہیں. اس کے باوجود غیر مری ہوئی نا، نظر تو نہیں آتی صلاۃ. تو جو چیز نظر نہ آئے آپ کہتے ہیں ہم اس دینے کو نہیں مانتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایسے دینے کو مانتے ہیں جو ٹھوس ہو. یہ مثلا میں نے کاغذ پکڑا ہوا ہے نا، یہ میں کسی کو یوں دوں تو وہ پکڑے ہاتھ میں، تو میں نے کہا اس نے کاغذ لیا ہے اور میں نے دیا ہے، یہ نظر آ رہی ہے نا. تو یعنی جو چیز نظر نہ آئے وہ مل نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دیتا ہے نا. رزق اللہ نے کبھی دیتا ہوا آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ اسباب پیدا کرتا ہے.
حائل کیا ابر کو، دینے پہ آتا ہے، حالانکہ براہ راست دے سکتا ہے، لیکن بادل کو درمیان میں لے آتا ہے کہ یہ دیتا ہے، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دیتا ہے جو اس بادل کے پیچھے ہے، اوپر ہے، لیکن یہ بتاتا ہے کہ میں نہیں، یہ دیتا ہے، بادل دیتا ہے۔ بادل کی بارش کو کوئی شرک نہیں سمجھتا، حالانکہ بادل سے قطرے برستے ہیں، اللہ براہ راست تو نہیں برساتا یوں آ کر۔ بادل، میں نے کیا کہا کہ حائل کیا ابر کو دکھا کر نہ دیا۔ شان کریمی دیکھیے کہ وہ بادل کو حائل کرتا ہے، کریم مطلق ہے نا، تو وہ دیتا ہے لیکن حائل کر دیتا ہے کسی چیز کو، دکھا کر نہ دیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں دے رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ دکھا کر دینا شان جود کے خلاف ہے۔ ورنہ بادل کو حائل نہ کیا جاتا ہے، وہ بادل کے بغیر بھی برسا سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا کل کے لفظ سے بادل خارج ہے؟ لیکن اسباب کی آڑ دی، اٹھا کر نہ دیا۔ لوگوں کو اس میں الجھا دیا کہ تم نوکری پہ جاتے ہو، تم دودھ لے جاتے ہو، تم یہ کام کرتے ہو، تم وہ کام کرتے ہو، تم تو دکان سے کماتے ہو۔ لوگوں کے ذہن میں دکان ڈال دی، لوگوں کے ذہن میں دفتر ڈال دیا کہ تم وہاں سے تنخواہ لاتے ہو، حالانکہ دیتا وہ ہے۔ یہ اسباب ہیں، اسباب کی آڑ دی، اٹھا کر نہ دیا، یوں کسی کو نہیں دیا۔ کتنا ہے اسے مانگنے والے کا لحاظ، کتنا ہے اسے مانگنے والے کا لحاظ، جو جس کو دیا سامنے آ کر نہ دیا۔ کریم مطلق کی شان دیکھیں کہ سائل کے منہ پر جو مانگنے کی وجہ سے شرمندگی کے آثار ہوتے ہیں اور خجالت کا پسینہ ہوتا ہے، کیونکہ مانگنا جو ہے یہ بڑی ذلت ہے، تو اس کے سامنے، حالانکہ کریم مطلق ہے، اسی سے ہم نے مانگنا ہے، اسی کے سامنے رونا ہے، وہ کہتا ہے مانگو، لیکن کتنا ہے اسے مانگنے والے کا لحاظ، جو جس کو دیا سامنے آ کر نہ دیا، اسباب کی آڑ دی، یہ ادھر۔ تو مطلب ہے کہ اس نے وہ دیتا ہے، وہی دیتا ہے، کیونکہ وہی داتا ہے اور وہی دیتا ہے، وہی داتا ہے اور وہی دیتا ہے۔ تو لیکن صلاۃ کا مفہوم بارش نہیں ہے، مفہوم نور نہیں ہے، کوئی ٹھوس مری دیکھنے والی چیز نہیں ہے، تو اس کے آپ قائل ہیں کہ نہیں؟ بھائی میں آیت پڑھ رہا ہوں، قائل ہے نا آپ؟ تو صلاۃ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں، تو صلاۃ کیا ہے؟ جس طرح آپ کو صلاۃ نظر نہیں آتی نا، اسی طرح کملی والے کا دینا نظر نہیں آتا۔ میں عرض کروں کہ اب میں کچھ لوگ کہیں گے کہ کملی والا کیا دیتا ہے؟ دنیا سے تشریف لے گئے، حجاب ظاہری آ گیا، آپ تشریف لے گئے دنیا سے، تو اب کیا دیتے ہیں؟ بھائی چلے زندگی میں تو آپ عطا فرماتے تھے، کسی کو چادر عطا فرمائی، کسی کو کیا عطا فرمایا، اب کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ ہمارے علماء بریلوی حضرات اور مختلف انداز سے بات کو بیان کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسی بات ٹھوس سامنے نہیں آتی کہ جس سے ہم سائل کے ذہن کو مطمئن کر سکیں۔ بس یہ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا بس عقیدہ ہے، بھائی
کیا سرکار نہیں دیتے؟ یہ عقیدہ رکھو. میں کہتا ہوں یہ عقیدہ رکھو لیکن سوچ کر رکھو, سمجھ کر رکھو کہ سرکار کیا دیتے ہیں اور کیسے دیتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ اللہ تقسیم فرماتا تو نہیں ہے نا, اللہ موتی ہے. حضور نے فرمایا نا, اللہ موتن وانا قاسم. آپ کی ذات اگر نفع نہیں دیتی, سامنے کی بات میں کر رہا ہوں, اگر آپ کی ذات عالیہ وفات کے بعد دنیا سے اس حجاب میں تشریف لے جانے کے بعد نفع نہیں دے سکتی, یا آپ کے ساتھ نسبت رکھنا نفع مند نہیں ہے, تو آپ کا کلمہ پڑھنا کس طرح نفع دے سکتا ہے؟ نبی کا کلمہ پڑھنا کیسے نفع دے سکتا ہے؟ وہ تو دنیا سے چلے گئے, روپوش ہو گئے. تو اب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ پڑھنے کو باعث ثواب سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ بولے بھائی سارے حضرات سمجھتے ہیں نا؟ تو پھر نبی نے نفع دیا نا, نبی کی نسبت نے نفع دیا کہ نہیں؟ نبی نے وفات کے بعد بھی آج تک آپ کو نفع دیا اور دے رہا ہے, اور آپ کی نسلوں کو قیامت تک نفع دیتا رہے گا. ایک اور بات, میں اب منطق پر آ گیا. آپ یہ بتائیں کہ نبی کا انکار آدمی کو نقصان دیتا ہے کہ نہیں؟ بولے کیا نقصان دیتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں. یہ آپ کا عقیدہ ہے, آپ ٹھوس بتائیں. جو کہتے ہیں کہ نبی, اچھا دیکھیں, جو نبی کے نفع کو نہیں مانتے کہ نبی نفع نہیں دیتا مرنے کے بعد, ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ وہ نبی کے نہ ماننے کا جو نقصان ہے اس کی تشریح کریں. وہ نقصان کیا ہے؟ وہ آدمی تو سامنے چلتا پھرتا رہتا ہے, کھاتا پیتا بھی ہے, سوتا بھی ہے, زندہ بھی ہے, موٹریں بھی اس کے پاس ہیں, دولت بھی ہے. نبی کے انکار سے ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر آپ کیوں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کے انکار سے نقصان ہوتا ہے؟ یہ پوری امت سے پوچھ لیں, بلا تفریق مسلک. دیوبندی بھی کہیں گے کہ نبی کو نہ ماننے سے نقصان ہوتا ہے. کیا میں نے کہا؟ نقصان ہوتا ہے. بریلوی بھی کہیں گے, شیعہ حضرات بھی کہیں گے, اہل حدیث بھی کہیں گے, تبلیغی جماعت والے بھی کہیں گے, سب کہیں گے بیک زبان کہ نبی جناب محمد الرسول اللہ بشمول آپ کے تمام انبیاء کو نہ ماننے والا, انکار کرنے والا نقصان میں ہے, خسارے میں ہے. قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے. جاؤ بجاؤ. تو پھر نبی کو توجہ طلب جملہ ہے, یہ لمحہ بڑا توجہ طلب ہے. میں سامعین کو ذرا بہت قریب ذہنی طور پر کرنا چاہتا ہوں کہ سب متفق ہیں اس بات پر کہ نقصان ہوتا ہے, نبی کے نہ ماننے سے نقصان ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ پھر سب نے یہ مانا نا کہ نبی کا نہ ماننا, انکار کرنا, تکذیب کرنا نقصان کا باعث ہے, اور شدید نقصان کا باعث ہے, جس نقصان کو کوئی شخص پورا نہیں کر سکتا. تو پھر نبی کا ماننا فائدہ مند ہوا نا, آج تک ہے. تو پھر اس سے بڑا کملی والا آپ کو کیا فائدہ دے کہ اس کے
اس کے ماننے کے ساتھ سعادت دارین وابستہ ہے، اور اس کے انکار کے ساتھ شقاوت، بدبختی، تیرگی، سیاہی، نامہ سیاہی، بدعمالی، جہنم اور نہ جانے کیا کیا چیزیں وابستہ ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا نفع آپ چاہتے ہیں؟ اگر آپ نفع کی مزید تشریح پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے آپ نقصان کی تفصیل بتائیں کہ آپ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، کیا اللہ ان کو مار دیتا ہے؟ ان کی سانسیں کھینچ لیتا ہے؟ رزق دینا بند کر دیتا ہے؟ کیا وہ آپ جیسا تو نہیں ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثال تو کوئی چیز بھی نہیں، وہ آپ جیسا تو نہیں ہے کہ آپ کی بات نہ مانی تو آپ غصے ہو گئے۔ آپ نے اگر کچھ دے سکتے ہیں تو آپ نے دینا چھوڑ دیا۔ تو نبی سے بڑی ذات اللہ کی ہے، تو اللہ کو جو نہیں مانتے، روس مانتا ہے، جاپان مانتا ہے، چین مانتا ہے، اور بلاد جو ہیں دنیا کے کتنے سینکڑوں ہیں، یونان مانتا ہے، نہیں مانتا، وہ تصور نہیں رکھتا جو ہم اللہ کے متعلق رکھتے ہیں۔ رزق دے رہا ہے کہ نہیں؟ ہم سے زیادہ دے رہا ہے کہ نہیں؟ ان سے بچا کچا ہم کھاتے ہیں کہ نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سلطان ابن سلطان سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب۔ ہم جو کچھ کھاتے ہیں ہمارے بھی عجیب عجیب کھاتے ہیں، ہمارے بھی عجیب عجیب کھاتے ہیں، کبھی کہیں سے کھاتے ہیں، کبھی کہیں سے کھاتے ہیں۔ کبھی کہیں سے کھاتے ہیں اور کبھی کہیں سے کھاتے ہیں، ہمارے بھی عجیب عجیب کھاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے اور بہت عطا کر رہا ہے۔ دشمن نوازی کا اس سے بڑا مظاہرہ اور کیا ہوگا؟ لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس نے کسی پر دروازہ رزق بند کیا ہے؟ نہیں کیا۔ تو اللہ کو نہ ماننے والا، آپ کہیں جناب کہ اگر کوئی ماننے والا ہے نبی کی عطا کا منکر جو ہے وہ تو آج پھر رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کھا پی رہا ہے، عیش کر رہا ہے۔ بھائی نبی سے بڑا میں اللہ کو پیش کر رہا ہوں، نبی کا انکار کرنے والے کی بات کر رہے ہو۔ نبی کے ساتھ ہمیں کوئی چڑ تو نہیں ہے نا کہ ہم ہر جگہ نبی کو نبی کا ہی ذکر کریں، اللہ کو بھی سامنے لائیں۔ لیکن رزق بھی ہے، سب کچھ ہے، نہ نماز نہ روزہ، تصور، عقیدہ بھی نہیں ہے۔ جو ہمارا عقیدہ ہے وہ چلو کم از کم نماز روزے کی توفیق نہیں ہے، عقیدہ تو ٹھیک ہو، وہ بھی بخشا جائے گا، مشرک نہ ہو۔ لیکن ان کا عقیدہ بھی نہیں ہے، پھر بھی دے رہا ہے۔ تو پھر آپ کی بتائیں کہ اللہ کا جو انکار کر رہے ہیں، برملا مذاق کر رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، بکتے ہیں اللہ کے خلاف، دہریے ملحد ملاحدہ، تو ان کو اللہ نے کیا کیا؟ ان پر کون سی پھٹکار پڑی؟ ان کے تو سر کو درد بھی کبھی نہیں ہوئی۔ تو ان چیزوں کو، نفع و ضرر کو اور ایسی باتوں کو صرف نبی کی ذات تک محدود رکھنا اور ہر وقت نبی کی ذات کو موضوع بحث بنائے رکھنا تنقیدی انداز میں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیں نا، میں اس نبی جس کے سامنے سجدہ کرتے تھے، میں اس ذات کا ذکر کر رہا ہوں، اس کا انکار لوگ کر رہے ہیں اور برملا کر رہے ہیں۔ لیکن نہیں، ایک یہاں صاحب تھے، بہت بڑے شاعر تھے، تو وہ بھی انکار کرتے تھے، بحث رہتی تھی میری ان سے۔ تو ایک دفعہ میں نے کہا کہ بھائی آپ نے بھی مرنا ہے اور وہیں جانا ہے اس کے سامنے۔ تو
تو انہوں نے اپنے دبدبے سے یہ شعر پڑھا. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اندر سے تم بھی اعتراف کرتے ہو, مانتے ہو, مگر اب زبان جو ہے اس کا اقرار کر لے تو تم صالحین اور مسلمانوں میں شامل نہ ہو جاؤ. کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ملا جو موقع تو روک دوں گا جلال روزے حساب تیرا. اے اللہ پہ آہنے نا, اللہ جی, اے شاعر صاحب پہ آہنے نا, نظریہ آسان والا نہیں. اللہ جی موقع کدے ملیا نا, دتا نے نا موقع, تے جتنا تو سانا جلال ہے نا تے سارے ڈرایا نے, اسی اتھے روک کے رکھ چھوڑتا, بریکا لوا چھوڑتا. اس تو بڑی گستاخی اللہ نہیں کیڑی کہ ملا جو موقع تو روک دوں گا جلال روزے حساب تیرا, دوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا. ملحدانہ بات کر رہا ہے مصرع اولا میں اس تکبر اور بڑائی کی جو ایک نخوت ہے اس کے سر میں, اس کا اظہار اس نے کر دیا. ملا جو موقع تو روک دوں گا جلال روزے حساب تیرا, پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا. یوں روکوں گا, التجا سے روکوں گا. اگر ایک ملحد ذہن رکھنے والا, لمحہ فکریہ, ایک الہاد کا ذہن رکھنے والا یہ مصرع اولا کہہ کر دوسرے مصرع میں اللہ کو اس انداز سے التجا سے روک سکتا ہے, ایک انداز سے رو سکتا ہے کہ پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا. تیرے جلال کو روک دوں گا, تیرا غصہ ختم ہو جائے گا, اب تو رحمت پر آ جائے گا, میں وہ قصیدہ تیری حمد پڑھوں گا وہاں. لیکن مصرع اولا کی گستاخی دیکھی آپ نے. تو اگر ایسے آدمی کو اس انداز سے شعر کہنے والے کے ذہن میں مصرع ثانی کا جو انداز ہے وہ اللہ کو روک سکتا ہے, تو ایک عبد مومن جس کے ذہن میں نخوت اور کبر کی بو تک بھی نہیں, جو مٹی ہے, مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا, جس کا اوڑھنا بچھونا انکسار ہے, فروتنی ہے, عاجزی ہے, عبدیت ہے, تو وہ اپنی التجاؤں سے اللہ کے جلال کو نہیں روک سکتا. اور پھر جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس کی نسبت اور غلامی کی وجہ سے اس کو یہ شرف حاصل ہوا ہے. تو جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے, جو آقا ہے, اس کی شان التجا آپ خود اس کا اندازہ لگا لیں کہ حضور جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اللہم امتی امتی, تو کیا جواب آئے گا؟ یا محمد ارفع راسک سل توتا وشفا تشفا, مانگ دیا جائے گا, گناہگاروں کی سفارش کر, میں قبول کر لوں گا, کیونکہ قانون بھی میرا ہے اور قانون کے مزاج کو بدلنا اور عفو کرنا یہ بھی میرا شیوا ہے. میں غنی عن العالمین ہوں. تو آپ یہ بتائیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, تو یہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے, تو اگر یوں شفاعت شروع کر دے, جو منکرین شفاعت ہیں تو وہ کہتے ہیں کوئی شفاعت بات نہیں ہے, عمل پر فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے, اللہ کا فیصلہ ہے, لیکن من ذا الذی یشفع بھی ہے نا الا باذنہ, تو اذن کا امکان تو ہے نا. اگر اذن ہوگا تو آپ کو تو نہیں ہوگا, کملی والے کو ہوگا. تو عمل جو ہے, عمل ٹھیک ہے, ہر جگہ قرآن میں عمل کا ذکر ہے اور اسی پر زور دیا گیا ہے, یہ ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں. لیکن آپ یہ بتائیں
کہ عمل کے جو صلہ ہے وہ اس کے کام کا صلہ ہے. تو فضل کس کو کہتے ہیں؟ سرکار تشریف فرما تھے ایک دفعہ تو فضل کی بات چلی تو کسی نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ سب اللہ کے فضل سے بخشے جائیں گے اور جنت میں جائیں گے. تو ایک صحابی بدو وہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا اب یہ بڑے سادے لوگ ہوتے ہیں اور اس قسم کے سادہ مزاج اور محبت والے بڑی بے باکی سے جو بات کر دیتے ہیں وہ بڑے بڑے لوگ نہیں پوچھ سکتے, اور ان کے پوچھنے سے امت کو فائدہ ہوتا ہے. وہ اٹھ کھڑا ہوا, اس نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ بھی فضل سے جائیں گے؟ بھئی ہم تو گناہگار ہوئے نا, تو سرکار آپ بھی فضل کے ساتھ جائیں گے جنت میں؟ بڑا عجیب, بہت بڑا سوال تھا. تو آپ نے اپنی گردن مبارک, سر مبارک جھکا لیا, کچھ دیکھا, سنا, سوچا. وما ينطق عن الهوى, سر مبارک اٹھا کر فرمانے لگے کہ سچ تو یہ ہے کہ محمد بھی اس کے فضل سے جائے گا. یہ اس کی شان بے نیازی ہے, اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہے؟ سمجھ آئی؟ تو یہ عطا کی میں بات کر رہا تھا. تو یہ چیز جو ہے عطا کرتے ہیں وہ, اس سے بڑی اور عطا کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے جو بیان کہ آج بھی اگر کوئی شخص آپ سے منحرف ہو جائے, ہٹ جائے, تو وہ خسارے میں ہے, نقصان میں ہے. تو آپ نے نقصان تو پہنچایا نا اسے, آپ کی نسبت چھننے سے نقصان تو پہنچتا ہے نا. ارے نبی کے نقصان دینے کو تم مانتے ہو اور نفع دینے کو نہیں مانتے.